آج ہم بات کر رہے ہیں جدید تاریخ کے ایک ایسے سال کی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ کہانی آزادی کی ہے، ہاں، لیکن اس بھاری قیمت کی بھی جو اس کے لیے چکائی گئی۔ یہ کوئی معمولی سیاسی جنگ نہیں تھی، یہ تو تخت و تاج کے لیے ایک ایسا کھیل تھا جس میں داؤ پر کروڑوں لوگوں کی قسمت لگی ہوئی تھی۔ اصل میں یہ طاقت اور نظریات کی ایک ایسی کشمکش تھی جس کا انجام پورے برصغیر کے مستقبل کو لکھنے والا تھا۔ تو سال تھا 1946۔ ایک بات تو بالکل صاف تھی، انگریز جا رہے تھے۔ سوال اب یہ نہیں تھا کہ آزادی ملے گی یا نہیں، وہ تو ملنی تھی۔ اصل اور سب سے مشکل سوال یہ تھا کہ یہ طاقت، یہ اقتدار کس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور کیسے؟ اور اس کشمکش کے مرکز میں تھیں دو بڑی طاقتیں۔ ایک طرف انڈین نیشنل کانگریس، جس کے لیڈر نہرو، پٹیل اور گاندھی تھے۔ ان کا ویژن ایک متحدہ سیکولر ہندوستان، اور دوسری طرف محمد علی جناح کی مسلم لیگ۔ ان کا مطالبہ تھا ایک الگ ملک، پاکستان، مسلمانوں کے لیے۔ دونوں کے نظریات میں زمین آسمان کا فرق تھا، اور کوئی بیچ کا راستہ دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تو اس بڑھتی ہوئی ٹینشن کو روکنے کے لیے اور ہندوستان کو تقسیم سے بچانے کے لیے انگریزوں نے ایک آخری کوشش کی۔ انہوں نے ایک بڑا پیچیدہ پلان پیش کیا۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ اتحاد کی آخری ڈوبتی ہوئی امید تھی۔ اس پلان کا نام تھا کیبنٹ مشن پلان۔ اس کے مطابق ہندوستان کو 3 سیمی آٹونومس گروپس میں بانٹا جانا تھا، ہندو اکثریتی اور مسلم اکثریتی کے حساب سے۔ مرکز میں ایک کمزور سی حکومت ہوتی جو صرف ڈیفنس اور فورن افیئرز جیسے معاملے دیکھتی، یعنی ایک یونائٹڈ انڈیا بھی رہتا۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ جناح، جو الگ ملک کے سب سے بڑے علمبردار تھے، وہ بھی شروع میں اس پلان پر مان گئے۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، لیکن پھر جولائی 1946 میں جواہر لال نہرو نے ایک پریس کانفرنس میں کچھ ایسا کہہ دیا جو شاید تاریخ کی سب سے بڑی سیاسی غلطیوں میں سے ایک بن گیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس ضرورت پڑنے پر اس پلان کو بدل سکتی ہے۔ بس اس ایک جملے نے اس نازک سے سمجھوتے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جناح نے جیسے ہی یہ بیان پڑھا، انہیں لگا ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ کانگریس اپنی اکثریت کے زور پر پلان کو بدل دے گی۔ فوراً انہوں نے کیبنٹ مشن پلان کو ریجیکٹ کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی سیاسی حل کی جو آخری امید تھی وہ بھی راتوں رات ختم ہو گئی۔ تو جب سیاسی بات چیت فیل ہو گئی تو اب فیصلہ کہاں ہونا تھا؟ سڑکوں پر، اور پھر پورے ملک میں تشدد کی ایک ایسی آگ بھڑکی جس نے سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا۔ جناح نے ایک الٹیمیٹم دے دیا۔ انہوں نے کہا ہندوستان یا تو تقسیم ہوگا یا تباہ ہوگا، اور 16 اگست 1946 کو ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا اعلان کر دیا۔ پیغام بالکل صاف تھا، اگر الگ ملک نہیں ملا تو اب سیدھی کارروائی ہوگی۔ اور اس دن کی قیمت بہت بھاری تھی۔ صرف کلکتہ میں اندازہ ہے کہ 6000 لوگ مارے گئے۔ پورا شہر لاشوں کے شہر میں بدل گیا۔ یہ سیاسی ڈیڈ لاک کا پہلا اور سب سے خوفناک نتیجہ تھا۔ یہ آگ صرف کلکتہ تک محدود نہیں رہی، یہ تو ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ کلکتہ کے بعد اکتوبر میں بنگال کے نواخالی میں انتقامی فسادات شروع ہو گئے، پھر بہار میں بدلے کے قتل عام ہوئے، اور مارچ 1947 تک یہ آگ پنجاب کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ نفرت کا ایک سائیکل تھا جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اور اس سب کے بیچ جو انٹرم گورنمنٹ بنائی گئی تھی وہ بالکل بیکار ہو چکی تھی۔ کانگریس اور مسلم لیگ ایک ساتھ کام ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ مسلم لیگ کانگریس کی ہر تجویز کو بلاک کر دیتی۔ ملک جل رہا تھا اور حکومت ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی تھی، بالکل مفلوج۔ اس صورتحال نے نہرو اور پٹیل جیسے لیڈرز کو تھکا دیا تھا۔ انہیں بھی اب لگنے لگا تھا کہ ایک ساتھ مل کر حکومت چلانا اب ناممکن ہے۔ تو اب سب پارٹیاں، سب لیڈرز آہستہ آہستہ اسی نتیجے کی طرف جا رہے تھے جس سے وہ ہمیشہ بچنا چاہتے تھے۔ ملک میں افراتفری تھی، حکومت مفلوج تھی، اور ان حالات میں تقسیم ایک المیہ تو تھی، لیکن شاید اب ناگزیر ہو چکی تھی۔ لیکن ٹھہریے، ایک شخص ابھی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ایک شخص جو تقسیم کو قبول کرنے سے انکاری تھا، وہ تھے مہاتما گاندھی۔ اور انہوں نے ہندوستان کو ایک رکھنے کے لیے ایک آخری اور بہت ہی ڈرامیٹک کوشش کی۔ سوچئے انہوں نے کیا کیا۔ وہ آخری وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے پاس گئے اور ایک ایسی تجویز رکھی جس نے سب کو حیران کر دیا۔
انہوں نے کہا اقتدار محمد علی جناح کو دے دیں، انہیں متحدہ ہندوستان کا وزیر اعظم بنا دیں۔ یہ ان کی پارٹیشن روکنے کی آخری بے چین کوشش تھی۔ ماؤنٹ بیٹن تو مان گئے، لیکن ان کی ایک شرط تھی کہ کانگریس بھی اس پر راضی ہو۔ مگر جب گاندھی نے یہ آفر نہرو اور پٹیل کے سامنے رکھی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ پٹیل نے تو یہاں تک کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میں اب اور نہیں کر سکتا۔ اتنے مہینوں کی تکرار کے بعد وہ جناح پر بالکل بھروسہ نہیں کر سکتے تھے، اور بس یہی وہ لمحہ تھا جب متحدہ ہندوستان کا خواب ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ تو آخر کار اس تشدد اور اس ڈیڈ لاک سے تھک ہار کر کانگریس کے لیڈرز نے بھی مجبوراً تقسیم کو ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ مان لیا۔ یہ ایک انتہائی دردناک فیصلہ تھا، لیکن اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اس سیاسی فیصلے کی انسانی قیمت کیا تھی؟ تاریخ کی سب سے بڑی اور خونی ہجرت۔ ذرا سوچئے، 15 ملین یعنی 1.5 کروڑ لوگ بے گھر ہوئے، 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے، اور 75,000 سے زیادہ خواتین کو اغوا کیا گیا اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ یہ اعداد و شمار اس المیے کی کہانی بتاتے ہیں۔ تو آزادی تو حاصل کر لی گئی، لیکن کیا تقسیم ہی اس کی واحد قیمت تھی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج بھی اتنے سالوں بعد بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کا جواب شاید وقت بھی نہیں دے سکا۔